حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ غوث اعظم بمنے سر سما مدد قبلہ مدد کعبہ مدد ما غدائیں تو سلطان دو عالم ہستی از تو دارین تمایا سمجھیلا مددی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان سکشکارا کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سجدت سالات مسعود زمان شیر حق شاہد شہیدہ فاتح ہندوستان فاتح غالب کنمبر ہر یقی از دشمنا ہمرا خوشحال کردہ اے خدای تو جہاں اے اشرف زمانہ زمانے مدد تمام درہائے بسکراز تلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغمگا ذکر تو دوست دارت دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے عبد توابی حبیبہ شفا کے واسطے یعنی حضور حبیب ملت نائب موصول بارہ کے واسطے ادب و احترام کے ساتھ توجہ پاک مسکانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کل میں بھی آپ سب لوگوں کے سامنے یہاں تک گفتگو کو پیش کیا کہ ابن زیاد خبیث کے کوفہ آ جانے کے بعد کوفے کا ماحول بدلا اور سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ سارے لوگ دامن بچا کے بھاگ کر نکلے اور آخر میں بات میں نے یہاں بتائی تھی کہ اب سرکار سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہیں اور حضرت حانی اہل بیت کے سچے جانے والے۔ ابن زیاد کو برابر تلاش تھی کہ امام مسلم کہاں ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حانی اپنے لشکر کے بڑے سردار تھے اپنے قبیلے کے، اور جب یہ سب معاملہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے حضرت حانی اور ابن زیاد کے بیچ میں دوستی تھی، دوستانہ تعلق تھا، اور ابن زیاد جب بھی کوفہ آتا حضرت حانی سے ملنے کے لیے ضرور آنے لگتا تھا۔ اس وقت حضرت حانی بیمار تھے، کسی کے ذریعے ابن زیاد کو خبر پہنچی کہ تیرے دوست حانی بیمار ہے، تو ابن زیاد نے حضرت حانی کے گھر خبر بھجوائی کہ ان کو پیغام دو کہ میں ان سے ملنے آنا چاہتا ہوں۔ دوستی تھی آپس میں۔ فرق یہ ہے کہ ایک دشمن اہل بیت ہے ایک محب اہل بیت۔ اب جب پیغام بھجوایا کہ میں آؤں گا ملنے کے لیے تو سیدنا حانی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے
اور حضرت امام مسلم کے پاس گئے اور عرض کیا حضور موقع بہت اچھا ہے، یہ مجھ سے ملنے آیا اور واقعی میں بیمار ہوں، جب یہ آئے گا تو میں اس کو اس انداز پہ بٹھاؤں گا کہ جہاں آپ کا کمرہ ہوگا وہاں اس کی پیٹھ ہوگی، اور جب میں اپنے سر سے عمامہ اتار کے رکھوں تو آپ میرے اس اشارے کو سمجھ جائیے گا اور پیچھے سے آگے اس ظالم کا کام تمام کر دیجیے گا، فتنہ یہی ختم۔ مشورہ بہتر تھا۔ تو حضرت امام مسلم نے فرمایا تمہارا مشورہ تو ٹھیک ہے لیکن ہونا وہی ہے جو رب کی منظور ہوتی ہے۔ بات کیا بتائی تھی کہ دوران گفتگو جب میں سر سے عمامہ اتار کے رکھوں تو آپ کو آ جانا ہے اور اس کو قتل کر دینا۔ اتنے میں ابن زیاد آ گیا، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پلاننگ کے مطابق حضرت ہانی نے اس کو ویسے ہی بٹھایا اور دوران گفتگو حضرت ہانی نے 3 مرتبہ اپنے سر سے عمامہ اتار کے چارپائی پہ رکھا، لیکن امام مسلم نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تو حضرت ہانی نے عربی زبان میں 2-3 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مقصد تو سامنے ہے، آنے میں دیر کیوں؟ ابن زیاد نے جب یہ شعر سنے تو گھبرا گیا اور پوچھا کیا ہوا؟ اچانک بات کرتے کرتے ایسے شعر کیوں پڑھنے لگے؟ تو گھر والوں نے بہانہ بنایا کہ طبیعت خراب ہے، شام کے ٹائم ان کا مزاج ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ظالم بھی کہاں سیدھا تھا، اس نے بھی خطرے کو بھانپا اور جلدی سے معذرت لی اور اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ بھی حجرے سے باہر نکلے تو حضرت ہانی نے عرض کیا حضور دوران گفتگو میں نے 3 بار اپنے سر سے عمامہ اتار کے چارپائی پہ رکھا لیکن آپ نہیں آئے، راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو سرکار امام مسلم جواب دیتے ہیں کہ اے حضرت ہانی، اول تو یہ کہ ابن زیاد تمہارے گھر بحیثیت مہمان آیا تھا اور مہمان کے اوپر تلوار چلانا میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ یہ خاندان اہل بیت، مہمان کے اوپر تلوار چلانا میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، لیکن ہاں تمہارے دوسرے اشارے میں اٹھا بھی، مگر جیسے ہی میں اٹھا کسی نے غیب سے میری کمر کو پکڑ کے مجھے بٹھا دیا۔ جب آپ کے تیسرے اشارے پہ جب میں پھر اٹھا تو پھر میری کمر کو کسی نے غیب سے پکڑ کے بٹھا دیا اور اس وقت میرے کانوں میں آواز آئی کہ اے امام مسلم، ابھی اس کی زندگی کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا ہے، ابھی اس کو کچھ اور گناہ کرنے ہیں، ابھی اس کے پاپ کا گھڑا نہیں بھرا، لہٰذا اس کی زندگی ابھی باقی ہے۔ تو اے حضرت ہانی، جب رب کی مرضی یہی ہے تو یہاں پر میں بھی مجبور ہوں، یہاں پہ آپ بھی مجبور ہیں۔ یہ بات ہونی کی ہو گئی۔ ابن زیاد کو برابر تلاش تھی کہ امام مسلم کہاں ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت ہانی کے گھر پہ۔ بات کو میں مختصر پیش کروں گا۔ حضرت امام مسلم کا پتہ لگانے کے لیے ابن زیاد نے ماقد، اچھا ہی نام ہے اس کا، ماقد، غالباً ماقد نام کے ایک جاسوس کو بلایا، انتہائی چالاک مکار فریبی آدمی، 3000 اشرفیہ دی اور دولت کی لالچ دی کہ تیرے جاسوسی اور مکاری کا جو ٹیلنٹ تیرے پاس ہے، اپنے اس صلاحیت سے تو پتہ لگا کہ کوفے میں امام مسلم کہاں ہے، کیونکہ ناکہ بندی ہے، باہر تو نہیں گئے ہیں، اندر ہی ہے۔ مختصر میں اتنا کہ اس مکار جاسوس نے اپنی مکاری سے پتہ لگا دیا کہ حضرت ہانی کے گھر امام مسلم ہے۔ جب اس کو پتہ چلا یہ دوڑ کے ابن زیاد کے دربار میں گیا اور جا کر کہتا ہے ابن زیاد، تو کہتا ہے ہانی تیرے دوست ہے، مگر انہوں نے تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے، کیونکہ امام مسلم تو انہی کے گھر میں پوشیدہ ہے۔ ابن زیاد کو پتا چلا، اس کو حیرت بھی ہوئی، غصہ بھی آیا۔ چنانچہ ابن زیاد نے 2-3 یزیدیوں کو حضرت ہانی کے گھر بھیجا کہ جاؤ اور ان کو پیغام دو کہ میں ان کو دربار میں بلا رہا ہوں، مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔
حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو آنے والوں کو حضرت ہانی نے واپس کر دیا. تھوڑا سا آگے سمجھ جائے, ادھر والے بھی یہ بیچ میں گیپ ہے, پورا کر دیجیے. صحابہ کا طریقہ ہے ایسے بیٹھنے کا, آ جائیے ادھر کھسک جائیے تھوڑا سا آگے تشریف لائے. اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اس انداز پر جو اپنے بھائی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے گا, اگر تھوڑا سا ہل بھی جائے کہ دیکھ میں تیرے لیے جگہ ایڈجسٹ کر رہا ہوں, اس پہ بھی انداز نہیں کر سکتا. تھوڑا سا سمٹ جائے, کھسک جائے, پیچھے والوں کو آنے میں آسانی ہو تو شریف سنا دو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہانی حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے درباریوں نے آخر پیغام دیا کہ ابن زیاد آپ کو دربار میں ملنے کے لیے بلا رہا ہے. حضرت ہانی نے سنا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ ہمیں مسلم میرے گھر میں ہے. آپ نے ان لوگوں کو کہا جاؤ تم لوگ پیچھے آتا ہوں. چنانچہ حضرت ہانی نے نیا غسل کیا, نیا لباس پہنا, خوشبو لگائی اور حضرت امام مسلم کے کمرے میں آئے اور عرض کیا سرکار ابن زیاد کی نیت خیر معلوم نہیں, یقین ہے کہ اسے پتا چل چکا ہے کہ آپ میرے گھر میں ہیں, اس کے ارادے میں بدی ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب میں جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا. لیکن سرکار میں اپنی اس بات پر ثابت قدم ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کے بدن پہ خراج بھی آنے نہیں دوں گا. میں جا رہا ہوں, اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میرے وصال کے بعد یہ گھر بھی آپ کے حوالے ہے, میرا پریوار بھی آپ کے حوالے ہے. اجازت لی, دعائیں لی اور حضرت ہانی اپنے بدن پہ ہتھیار لگا کر ابن زیاد کے دربار میں جا کر کے کھڑے ہو گئے. جب حضرت ہانی تشریف لائے ہیں تو چونکہ دوستی تھی تو ابن زیاد نے منہ پھیر لیا. آپ اس کے سامنے گئے, ابن زیاد نے پھر منہ پھیر لیا. تو حضرت ہانی نے کہا کیا ہوا, کیوں چہرہ پھیر رہا ہے؟ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بے وفائی کی, مجھے کچھ نہیں بتایا اور امام مسلم کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا ہے. حضرت ہانی جواب دیتے ہیں کوئی ثبوت ہے, کوئی سند ہے کہ ایسے ہی بکواس کر رہا ہے؟ مختصر میں اتنا کہ جب آپ نے ثبوت مانگا تو ابن زیاد نے اس جاسوس کو لا کے صاحب کو کھڑا کر دیا کہ میرا یہ جاسوس اپنی آنکھوں سے آپ کے گھر میں ان کو دیکھ کے آیا ہے. اب جب بات کھل گئی تو حضرت ہانی نے سینہ تان کے کہا بے شک وہ میرے گھر میں جلوہ فرمایا. آگے فرمایا رہی بات تیری دوستی کی تو دوستی اسی وقت تک قابل قبول ہے جب تک وہ اہل بیت کی محبت سے نہ ٹکرائے. میں اہل بیت کا غلام ہوں, ان پر ہر رشتہ ہر دوستی قربان کر دیتا. ابن زیاد نے کہا اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو امام مسلم کو میرے حوالے کر دو. حضرت ہانی نے کہا ناممکن, جب تک میں زندہ ہوں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. اتنا سنا تو ابن زیاد جھنجھلا گیا اور جھنجھلا کے اس نے حضرت ہانی کے ناک پہ زور سے لکڑی ماری اور آپ کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی, خون بہنے لگا. مگر آپ کو بھی ایسا جلال آیا کہ آپ نے ایسی تلوار گھمائی کہ ابن زیاد کو زخمی کر دیا. ادھر سے وہ جاسوس آگے بڑھا کے آپ پہ حملہ کرے, مگر آپ نے پھر پلٹ کے تلوار کا ایسا وار کیا کہ جاسوس کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا. ابن زیاد دربار میں یہ منظر دیکھ کے چلا اٹھا کہ یہ تنہا مجھے زخمی کر دے, میرے غلام کو قتل کر دے, اور تم لوگ کھڑے رہ کے تماشا دیکھ رہے ہو. جب اس نے درباریوں کو للکارا تو باہر جتنی فوج تھی سب اندر آ گئی, سب نے مل کے حضرت ہانی پہ ایک ساتھ حملہ کر دیا اور کتنوں کو قتل کرنے کے بعد حضرت ہانی نے بھی شہادت کا جام نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اہل بیت کی محبت میں سر کٹایا آپ نے. حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام مسلم ان کے گھر میں ہے. امام مسلم نے جائزہ لیا اور امام مسلم کو یقین ہو گیا کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے.
چنانچہ حضرت امام مسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اب بہت زیادہ میں ان کے گھر میں ٹھہروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈھونڈنے کے بہانے وہ فوج لے کے یہاں آ جائے اور ان کی فیملی والوں کو پریشان کرے، میری وجہ سے ان کے گھر والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا امام مسلم شام کے وقت آپ ان کے گھر سے نکل گئے، اور اب کوفے میں بظاہر آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، تنہا ہے، اکیلے ہیں، گلی کوچوں سے گزر رہے ہیں، اور پورے کوفہ کی کنڈیشن اس وقت یہ تھی کہ چاروں طرف ناکہ بندی ہے، بچہ بھی گلی میں نظر نہ آئے، سب کے دروازے بند ہیں، سناٹا ہے، ہلکا سا اندھیرا چھا گیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، اور امام مسلم گلی کوچوں سے گزر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کس رخ جانا ہے۔ سوچو وہ کیسا مرحلہ رہا، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں، بس گلیوں میں سے نکلتے جا رہے ہیں، اندھیرا ہو گیا، سب کے گھر کے دروازے بند، لیکن سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے ایک ایسی گلی سے گزرے کہ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک ضعیف عورت اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ علماء نے بتایا اس کا نام توعہ تھا۔ امام مسلم کو پیاس کا غلبہ تھا، آپ نے جب دروازہ کھلا دیکھا، عورت کو باہر دیکھا، ضعیف عورت تھی، تو امام مسلم وہاں تشریف لے گئے، سلام کیا اور فرمایا کیا تم مجھے پانی کا ایک پیالہ پلا سکتی ہو؟ توعہ نے سوچا کہ شاید یہ کوئی پردیسی ہے، وہ گئی پانی کا پیالہ لے کر آئی، آپ کو پیش کیا، امام مسلم نے پانی کو پیا، آپ کو سکون ہوا، تو وہیں آپ بیٹھ گئے۔ تو توعہ پوچھتی ہیں کیا آپ اس شہر میں نئے ہیں؟ آپ اندھیری رات میں اکیلے گھوم رہے ہیں؟ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ سیدنا امام مسلم جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں یہاں کا نہیں باہر کا، اور میں اہل بیت میں سے ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ رب کا کرم کہ توعہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ جیسے ہی امام مسلم کا یہ تعارف سنا، فوراً قدموں میں گر گئی، آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، کہا حضور چلیے اندر تشریف لائیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھے، آرام فرمائے۔ توعہ نے فوراً ایک کمرہ خالی کرا دیا، سرکار امام مسلم نے کچھ چیزیں تناول فرمائی، پانی پیا، عشاء کی نماز پڑھی، اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ نہیں کہ چادر تان کے سو گئے، یہ کنڈیشن میں بھی آپ نے وقت میں نمازیں ادا کی، اور آپ پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے عبادت میں مشغول رہے، اور کمرے کے باہر توعہ کا یہ عالم تھا کہ وہ خوشی کے مارے کبھی باہر جاتی، کبھی اندر آتی، وہ عورت خوشی کے مارے گھر کے اندر باہر ہوتی رہی، اور آدھی رات کے وقت اس کا بیٹا آیا جس کا نام تھا بلال، اور یہ ابن زیاد کی فوج میں ملازم تھا۔ پھول کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں۔ جب رات کو گھر آیا، ماں کو آدھی رات کو دیکھا خوشی میں ٹہل رہی ہے، تو پوچھا امی کیا بات ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار، اب تک سوئی نہیں؟ تو توعہ جواب دیتی ہیں اس سے بڑھ کر آج ہماری خوشی کا دن کیا ہو سکتا ہے کہ آج امام مسلم ہمارے گھر میں جلوہ فرما ہے، ہمیں ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، اور بیٹا یقین جان آج کی رات کی خدمت کے صلے میں کل قیامت کے دن ہم کو ان کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ توعہ نے بات تو سچی کہی، مگر اس کے بیٹے کے مقدر میں جنت نہ تھی، اس کا دل تو کالا ہو چکا تھا، وہ یزید کی فوج میں شامل تھا، اس لیے اس کو تو موقع مل گیا، کیونکہ سب ڈھونڈ رہے ہیں تو میرے ہی گھر میں ہے، تو اس نے اپنی ماں سے کہا دیکھو آدھی رات ہو گئی، تم جا کے دوسرے کمرے میں آرام کرو، میں رات بھر پہرا دیتا ہوں کہ کہیں حضرت کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ علماء فرماتے کہ توعہ چلی گئی یہ سوچ کے کہ میرا بیٹا حق ادا کرے گا، لیکن وہ ظالم پوری رات اس لیے پہرا دیتا رہا کہ کہیں یہ اٹھ کے میرے گھر سے نکلنا چاہے، پوری رات اس نے پہرا دیا، اور جب صبح صادق کا وقت آیا تو صبح صادق نمودار ہونے سے پہلے، صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے بلال بھاگ کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اور جا کر کے کہتا ہے کہ امام مسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہے، اب میں جا کے پہرا دیتا ہوں، جلدی سی فوج بھیج، اور جس انداز پہ چاہے تم کو گرفتار کرا لے۔ پھر آ کے پہرا دینے لگا، اتنے میں صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے،
اور سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے میں مشغول تھے کہ وہاں ابن زیاد نے محمد ابن اشعث نام کے ایک یزیدی کو 500 آدمی کا لشکر دیا، کہا جاؤ امام مسلم کو گرفتار کرتے ہیں۔ سوچو کتنے مکار ہیں یہ لوگ، تنہا ایک ذات امام مسلم کی، اور گرفتار کرنے کے لیے 500 یزیدی، 500 یزیدی تنہا آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ محمد ابن اشعث سندی 500 آدمی کا لشکر لے کر چلا اور آخر اس نے طوعا کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام مسلم وظیفہ پڑھنے میں مشغول، آپ کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ سیدنا امام مسلم نے محسوس کر لیا کہ جیسے گھر کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے۔ سیدنا امام مسلم نے اپنا وظیفہ کمپلیٹ کیا، اٹھے، بدن پہ ہتھیار لگائے اور مکان سے باہر نکلنے کی تیاری کی۔ جیسے ہی آپ نے مکان سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، وہ ضعیفہ وہ طوعا آگے بڑھی، آپ کے قدموں میں گر گئی۔ عرض کیا حضور باہر نہ جائے، باہر یہ 500 یزیدی ہے، آپ تنہا ہیں، کیا معاملہ ہوگا؟ اتنا جب اس نے عرض کیا تو سیدنا امام مسلم جواب دیتے ہیں کہ اے طوعا، تم کو تمہاری نیک نیتی کا صلہ ملے گا، تم کو تمہاری نیک نیتی کا صلہ ملے گا، دنیا سے لے کر قبر اور قبر سے لے کے حشر تک تم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ رہی بات تمہارے بیٹے کی تو بہرحال اس کو اہل بیت کے ساتھ غداری کی ضرور سزا ملے گی، لیکن ہاں میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت میں نانا کی بارگاہ میں سفارش کی ذمہ داری دے دی، میں حضور کے بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر میں گھر میں بھی رہوں تو یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، اور ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم اہل بیت نبی میں سے ہیں، ہم نے بزدلی سے رہنا نہیں سیکھا، ہم نے بزدلی سے جینا بھی سیکھا، بزدلی سے رہنا نہیں سیکھا، ہم نے ہمت سے رہنا بھی سیکھا ہے، ہم نے ہمت سے پڑھنا بھی سیکھا۔ یہ فرما کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے باہر تشریف لائے۔ باہر 500 آدمی کا لشکر ہے، بھئی یہ بھی تو مولا علی کے گھرانے کے ہیں، ان کے لگوں میں بھی تو وہی ہے کہ خون جوش مار رہا ہے، یہ بھی تو اس در کے شہزادے ہیں۔ سیدنا امام مسلم باہر آئے، اپنی تلوار کو لہرایا، ایک ہی بار میں سینکڑوں کو جہنم رسید کر دیا، اور امام مسلم اکیلے تھے، اور گھوڑا بھی آپ کا ایسا وفادار تھا کہ آپ کی تلوار چاروں طرف لہراتی رہی، گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کی گردنیں کٹتی رہی۔ محمد ابن اشعث سندی دور سے دیکھ کر کے کانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ اکیلے ہیں، آدھے سے زیادہ لشکر کاٹ چکے ہیں، 500 آدمی دھیرے دھیرے ختم کر دیں گے، یہ لشکر ختم ہو اس سے پہلے محمد ابن اشعث سندی بھاگ کے ابن زیاد کے دربار میں پھر سے گیا اور جا کر کہتا ہے ابن زیاد کچھ اور لشکر دیا جائے، کچھ اور سپاہی دیا جائے، کچھ اور بندے دے دیے جائیں۔ ابن زیاد کو سن کر کے جھنجھلاہٹ آ گئی، اور ابن زیاد جلال میں آ کے کہتا ہے شرم نہیں آئی تجھے آنے کے وقت، تجھے شرم نہیں آئی یہ بولتے ہوئے؟ ارے وہ تنہا اکیلے تو ہیں اور تم 500 تھے، پھر بھی مر گئے اور لشکر مانگنے آیا ہے، جا جا کے ڈوب مر، تجھ کو شرم آنی چاہیے، 500 آدمی ہو کے اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ابن زیاد نے یہ کہا تو محمد ابن اشعث سندی کے یہ جملے آج بھی کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ محمد ابن اشعث سندی کہتا ہے ابن زیاد تو نے مجھے کوفہ کے سبزی بیچنے والے کے مقابلے میں نہیں بھیجا ہے کہ ایک ہی بار میں ان کو پار پار کر دوں، یہ محمدی کچار کے شعر ہیں، ان کے سامنے لاکھوں بھی آ جائے تو مقابلہ آسان نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے سامنے میں سبزی بیچنے والے کے مقابلے میں نہیں گیا ہوں، یہ محمدی کچار کے شعر ہیں، ہزاروں بھی سامنے کھڑے ہو تو ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ عظمت اور بزرگی کہتے ہیں اسے ہیں جس کو دشمن بھی مانتے، عظمت اور بزرگی اسی کو کہتے جو پروٹوکول اور چمچا گیری سے پرچار نہ کیا جائے، عظمت اصل وہی ہے جس کو آپ کا دشمن بھی مانتے۔ ظالم بھی اقرار کر رہا ہے آپ نشان و عظمت کا۔ کچھ اور لشکری بھی لے گئے، آئے، مقابلہ شروع ہوا۔ امام مسلم مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں، دوران مقابلہ پھر آپ کو پیاس کا غلبہ ہوا۔ سامنے ایک مکان کی دیوار تھی،
सैयदना इमाम मुस्लिम उस दीवार से टेक लगा के खड़े हो गए। वो तौआ बिलाल की माँ वो अपने दरवाजे पे खड़ी सारा मंजर देख रही थी। आपने आवाज लगाई, है तौआ, क्या पानी का एक प्याला और पिला सकती हो? वो तो थी अहले बैत की चाहने वाली। फौरन घर में गई, पानी का प्याला लेकर आई, आपकी बारगाह में पेश किया। मगर जैसे ही सैयदना इमाम मुस्लिम ने लबों से लगाया तो जिस मकान की दीवार से टेक लगा के खड़े थे वो मकान भी एक यजीदी का था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और इमाम मुस्लिम पर ऐसा ताक के वार किया कि पानी का प्याला खून से रंगीन हो गया। इमाम मुस्लिम को भी जलाल आया। आपने पलट के ऐसी तलवार मारी कि उसके भी दो टुकड़े कर दिए। उसके बाद इमाम मुस्लिम जो उठे हैं तो एक माहौल बन गया और लोग यजीदियों की लाशें बिछने लगी। मोहम्मद इब्ने अशद सनदी ने महसूस कर लिया कि भाई सामने जाके तो इनसे मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपने फौजियों को जमा किया और एक जंगी तदबीर बनाई कि देखो, एक खड्डा खोदो, एक गड्ढा खोदो, उसको कमजोर लकड़ियों से छुपाओ और हमारे जंग करने का अंदाज ये होना चाहिए कि हम जंग करते करते आगे चले। हजरत इमाम मुस्लिम हम जंग करते करते पीछे आए और इमाम मुस्लिम जंग करते करते आगे आए। इसी अंदाज पर हम उनके सामने जाएंगे कि हम पीछे हटे, वो आगे आए, और जब वो आगे आते आते उस गड्ढे के ऊपर उनका पैर आ जाए और जब वो गड्ढे के अंदर आ जाएंगे तब उनको शहीद करना आसान होगा। कितने जालिम, कितने मक्कार फरेबी हैं, ये ऐसी चालें चल रहे हैं। गड्ढा खोदा गया, कमजोर लकड़ियों से रेत से उसको छुपाया गया, ऐसा लगे कि गड्ढा नहीं है। उसी अंदाज में जंग शुरू हुई। यजीदी पीछे हट रहे हैं, इमाम मुस्लिम जंग करते करते आगे आ रहे हैं। आगे आते आते बेख्याली में इमाम मुस्लिम का उस गड्ढे के ऊपर पैर आ गया। बस पैर आना था कि आप गड्ढे के अंदर तशरीफ ले आते हैं। जब गड्ढे के अंदर पहुंचे हैं, यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया। कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है, कोई तलवारों के वार कर रहा है। तन्हा इमाम मुस्लिम गड्ढे में है, चारों तरफ से आपको जख्म दिए जा रहे हैं। और जब इमाम आली मकाम हजरत इमाम मुस्लिम का बदन जख्मों से चकनाचूर हो गया तो कुछ यजीदी आगे बढ़े, इमाम मुस्लिम को निकाला, गिरफ्तार किया, आपके हाथ पुश्त पे बांधे और माज़अल्लाह खींचते हुए इब्ने ज़ियाद के दरबार में। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचे तो इब्ने ज़ियाद ने जो गुस्ताखियां की आप बराबर जवाब देते। उसके बाद इब्ने ज़ियाद कहता है, इमाम मुस्लिम देखो, ये कूफा के लोग जमाए, हजारों का मजमा खड़ा, और ये वही गद्दार लोग हैं जिन्होंने खत भेज भेज के बुलाया, जिन्होंने खतूत भेजे, नुमाइंदे भेजे। आज वो सारे कूफा वाले तमाशा देखने के लिए खड़े थे, हजारों का मजमा। इब्ने ज़ियाद कहता है, इमाम मुस्लिम देखो, ये हजारों का मजमा, जाइए मिंबर के ऊपर खड़े हो जाइए और मिंबर से ऐलान कीजिए कि माज़अल्लाह यजीद अमीरुल मुमिनीन है, यजीद हक पर है और हुसैन नाहक पर है। माज़अल्लाह यह ऐलान कीजिए जाकर के। अगर आपने यह ऐलान कर दिया तो मैं आपको पानी भी पिलाऊंगा, आपको आजाद भी कर दूंगा, आपके जख्मों का इलाज भी करूंगा। जाइए ऐलान कीजिए। इमाम मुस्लिम ने कहा, पहले जाने तो दे, पहले जाने तो दे, जाऊंगा तब तो ऐलान करूंगा। लेकिन इमाम मुस्लिम को हुजूर की हदीस याद थी। सरकार ने फरमाया, अफजल जिहाद उसे कहते हैं कि जालिम हाकिम के सामने हक बात का ऐलान कर, सर रहे न रहे, जान बाकी रहे न रहे, अफजल जिहाद वो है कि जालिम हाकिम, जालिम बादशाह के सामने हक बात का ऐलान कर दिया जाए। इमाम मुस्लिम की तो नीयत ये थी। इब्ने ज़ियाद को लगा कि जान बचाने के लिए मेरी बात मानेंगे, मेरा वाला ऐलान करेंगे। मगर इमाम मुस्लिम जब मिंबर पे जलवामार हुए हैं तो हजारों के लोगों के सामने आपने मुखातिब होकर कहा कि कूफा वालों, कान खोल के सुनो, यजीद झूठा, इब्ने ज़ियाद झूठा, मेरे हुसैन कल भी हक पर थे, मेरे हुसैन आज भी हक पर थे। मामूली हिम्मत और जुर्रत का काम है। हाथ बंधे हुए हैं, जख्मों से चूर है,
تنہا ہے، کوئی یار و مددگار نہیں، اور کہتے ہیں یزید جھوٹا، ابن زیاد جھوٹا، میرے حسین کل بھی حق پر تھے، میرے حسین آج بھی حق پر ہے۔ یہ اعلان سنا تو ابن زیاد پھر جھنجلا گیا اور کہتا ہے اب تو آپ کو ضرور قتل کروں گا۔ امام مسلم نے فرمایا حق بات تو بول دی، اب اسی پہ جان جا رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ حق بات تو میں نے بول دی، اب اسی پہ جان جا رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جلاد کو بلایا اور بلا کے کہا جاؤ ان کو مکان کی تیسری منزل پر لے جاؤ اور وہاں سے معاذ اللہ زمین پہ گرا دو تاکہ ان کا بدن زخموں سے چکنا چور ہو جائے۔ جلاد امام مسلم کو لے کر تیسری منزل پر گیا۔ آپ نے جلاد سے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے۔ جلاد نے کہا نہیں، یہ موقع میں آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک سجدہ کرنے کا ہی موقع دے۔ اس نے کہا یہ موقع بھی آپ کو میں نہیں دوں گا۔ تو امام مسلم نے فرمایا تو مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے یا نہ دے، سجدے کا موقع دے یا نہ دے، لیکن تو میرے دل سے میرے رب کی یاد نہیں مٹا سکتا، تو میرے دل سے تو میرے رب کی یاد نہیں مٹا سکتا۔ اس کے بعد معاذ اللہ جلاد نے آپ کو مکان کی تیسری منزل سے دھکا دے دیا۔ راوی کہتا ہے روایتوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ سرکار امام مسلم جب تیسری منزل سے نیچے آ رہے تھے تو آپ کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا کہ اے سرکار امام حسین، مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے اپنی جان کے جانے کا غم نہیں ہے، اگر غم ہے تو اس بات کا ہے کہ میں نے آپ کو خط بھیج دیا ہے اور میرے خط کی بنیاد پر اب آپ بھی کوفہ آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کوفیوں کے ظلموں کا شکار آپ بھی ہو جائیں، غم میرا نہیں ہے غم آپ کا ہے۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کا سر پاک پاش پاش ہو جاتا ہے، جسم ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کی روح پاک پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس انداز پر امام مسلم نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا جاؤ آگے جاؤ، اور امام مسلم کے سر کو ایک تن سے ملا دیا۔ کیسے ظالم ہیں، آپ کے وصال کے بعد بھی ان کی آگ نہیں بجھی ہے ظلم کی۔ کہا جاؤ اور ان کے تن سے ان کے سر کو جدا کر دو۔ ایک یزیدی آگے بڑھا، جیسے ہی تلوار اٹھائی ہاتھ سے تلوار گر گئی، کانپنے لگا اور گرا تو اس کی بھی روح پرواز کی۔ پھر دوسرا یزیدی آگے بڑھا، وہ بھی کانپنے لگا، وہ بھی ڈر کے پیچھے آیا۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہوا؟ تو ابن زیاد کو آدمی جواب دیتا ہے کہ امام مسلم کی لاش کے پاس اللہ کے پیارے نبی جلوہ ہے، چہرے پہ جلال ہے، میں جلال نبوت کی تاب نہیں لا سکتا۔ پھر وہ کانپا، گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور تیسرے آدمی نے جا کے آپ کے جسم سے آپ کے سر پاک کو جدا کیا۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت پائی، وہ بقرعید کے مہینے کی 3 تاریخ تھی، ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی۔ یہاں کوفہ میں امام مسلم نے 3 ذی الحجہ کو شہادت پائی، اور اسی دن امام حسین اب آپ کا خط پا کے مکہ سے جانے پہ کوفہ آئے۔ یہاں شہادت ہوئی اور وہاں امام نے سفر شروع کیا۔ اب دوران سفر بہت واقعہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعات کربلا کو کچھ بھی چھوڑے بغیر مکمل ہم بیان کریں نا، سمجھا بجھا کے سب 6 مہینے چاہیے، ایک بھی دن کا گیپ کرے بغیر۔ کہاں سے چھوڑے کہاں سے ہم شروع کریں بتائیں آپ کو، ایسی اوتھینٹک تاریخ ہے۔ اب راستے میں بہت واقعات ہوئے اور ایک ایسی سچویشن بنی، کیونکہ حضرت حر کو ابن زیاد نے لشکر دے کے بھیجا، امام کو بیچ میں روکنے پر مجبور کیا، اور ایک معاملہ ایسا بنا کہ امام مسلم کو ان لوگوں نے کوفہ کے راستے سے ہٹا دیا، اور امام حسین کو کوفہ کے راستے سے ہٹایا، اور امام حسین جو ہے پھر کربلا گئے۔ اب یہ پوری تاریخ ہے جس کو بتانے کا بھی وقت نہیں، آپ صرف اتنا سنیں کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں جو واقعات ہوئے، سفر کرتے کرتے صبح صادق سے کچھ پہلے اندھیری رات میں آپ کا گھوڑا
ایک ایسی ہولناک زمین پہ آ کے رک گیا کہ امام حسین بار بار اس کو ایڑے لگا رہے ہیں، بار بار لگام کھینچ رہے، تازیانے لگا رہے ہیں، لیکن گھوڑا آگے نہیں جا رہا۔ سرکار امام حسین گھوڑے کو آگے بڑھا نہیں، لیکن کوئی قدم پہ نہیں اٹھا رہا۔ بس صبح ہونے والی کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ امام حسین نے اس سے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسے ارض ماریہ کہتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کچھ اور نام ہے؟ تو کہا ہاں دست نینوا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کچھ اور نام ہے؟ کہا ہاں اسے سرزمین کربلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سنا تو امام حسین نے نعرہ لگایا اور قافلے والوں سے کہا سواریاں بٹھا دو، نماز فجر ادا کرنے کے بعد خیمے لگا دو، کیونکہ مدینہ شریف سے جس منزل کی تلاش میں ہم چلے ہیں وہ ہماری آخری منزل آ گئی۔ کیونکہ کربلا کا واقعہ آپ کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، امام حسین بچپن سے سن رہے تھے کہ ان کو شہید ہونا ہے۔ ایک ایک صحابی کو معلوم تھا، گھر کر ایک ایک فرد کو معلوم تھا، تو اسی لیے آپ نے کہا کہ بچپن سے لے کر اب تک جس منزل کی تلاش میں ہم تھے وہ ہماری منزل آ گئی۔ اب قافلہ یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا، اب یہی زمین قیامت تک کے لیے ہماری آخری آرام ہے۔ سواریاں بٹھا دی گئی، نماز فجر کے بعد خیمے لگا دی۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ 3 ذی الحجہ کو چلے تھے، اور جب میدان کربلا پہنچے ہیں تو 2 محرم وہ تو اونٹوں گھوڑوں پہ سفر کا معاملہ تھا، 1 مہینہ سفر چلا آپ کا۔ 2 محرم کو آپ میدان کربلا میں آئے، آپ کے خیمے لگ گئے۔ اسی درمیان یزیدی لشکر بھی آ گیا، اور 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک بات چیت کا سلسلہ تھا۔ پیغام گئے، پیغام آئے، یزیدیوں کا ایک ہی اصرار ہے امام حسین بیعت کر لیجئے یزید کے ہاتھ پر، جو ان کا مطالبہ تھا۔ اور جو میرے امام کا جواب تھا وہی کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر کے نتیج کیا وہ نہیں ہوگا، یہاں آ گیا ہوں سر کٹانا منظور ہے، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ 2 محرم سے 7 محرم تک بات چیت چلی، آخرکار 7 محرم کی صبح کو ابن سعد نے نہر فرات پر 4 یا 4.5 ہزار کا پہرہ لگا دیا کہ خیمے اہل بیت میں پانی کا ایک قطرہ بھی پہنچے نہ پڑا۔ بھئی جنگ اپنی جگہ تھی، اختلاف اپنی جگہ تھا، پانی بند کرنا کتنا بڑا تھا۔ چرند پرند پیے، حیوان پیے، جانور پیے، لیکن اہل بیت کے خیمے میں نہ دیا۔ پانی بند کیا وہ بھی ساقی کوثر کے نوازے کی۔ ایسوں کو کہاں سے کوثر نصیب ہوگا؟ دعا کریں کہ اللہ ہم کو وفاداروں کی صف میں رکھے، ہم حسینی بن کر کے جیے، حسینی بن کر کے مرے، اور کل قیامت میں بھی ان کے غلاموں میں ہمارا حشر ہو۔ یہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، یہ بھی نانا کی امتی وہ بھی نانا کی امتی، لیکن فرق کتنا ہے؟ وہاں غداری ہے، یہاں وفاداری ہے۔ اور یہی دعا کریں قیامت تک ہماری جتنی اولاد آئے گی اللہ سب کو ان وفاداروں کے صف میں رکھے۔ پہرا لگا دیا، 7 کا دن گزرا، 8 کی تاریخ آئی، 8 کا دن گزرا، 9 کی تاریخ آئی، اور جب 9 کا دن گزرا تو عاشورہ کی رات آئی۔ سب عاشورہ کی رات کے تعلق سے یہ روایت ملتی ہے کہ عاشورہ کی رات میں حضرت سحر بانو جو امام علی مقام کی بیوی صاحبہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا سامنے ہے، اور ایک خاتون محترم ہے جو زمین کے ایک حصے سے کنکریوں کو صاف کر رہی ہے۔ حضرت سحر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئی تو دیکھا چہرہ نورانی، وجاہت، روب و جلال کا معاملہ۔ سحر بانو عرض کرتی ہے اے خاتون محترم آپ کون ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہیں بیٹی سحر بانو تم نے امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا کو نہیں پہچانا؟ میں سیدہ فاطمہ زہرا ہوں۔ حضرت سحر بانو عرض کرتے ہیں امی آپ اس جگہ سے کنکریوں کو کیوں ہٹا رہی ہیں؟ سیدہ پاک فرماتی ہیں وہ اس لیے کہ زمین کا یہ وہ ٹکڑا ہے کہ کل میرا بیٹا زخموں سے چور ہو کر یہیں لیٹ کے شہادت کا جام نوش کرے گا،
میں نہیں چاہتی کہ زخم حسین میں کوئی کنکری چھپ جائے۔ پتہ یہ چلا میدان کربلا میں روح فاطمہ زہرا موجود ہے۔ حقیقت یہی ہے، روح فاطمہ زہرا بھی موجود ہے، روح مولا علی بھی موجود ہے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول خود میدان کربلا میں جلوہ بار تھے، اور امام حسین انہی ہستیوں کے سامنے صبر و رضا کے منظر سے، صبر و رضا کے امتحان سے آپ پار لگ رہے تھے، اور ساری یہ ہستیاں یہی دعا کر رہی تھی، یا اللہ حسین کو صبر عطا فرما، حسین کو صبر کا اجر عطا فرما، اور امام حسین صبر و رضا کے منظر سے پار لگا۔ عاشوراء کی رات گزرنے کے بعد عاشوراء کا دن آیا، 10 محرم جمعہ کا دن، جس دن قیامت ہوئی۔ 10 محرم عاشوراء کا دن آیا تو ابن سعد نے لشکر کی سب بندی کر دی۔ کم سے کم 40,000 کے روایت تھے۔ مقابلے کے لیے امام علی مقام کے پاس 72 یا 82 آتے ہیں، اور سامنے یزیدی لشکر کم سے کم 40,000، اس سے کم نہیں تھا۔ سب بندی کر دی۔ امام علی مقام نے بھی اپنے ساتھیوں کو ترتیب وار کھڑا کر دیا۔ ترتیب وار کھڑا کرنے کے بعد سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے طور پر یزیدیوں کے سامنے میدان میں آئے، اور آپ نے میدان کربلا میں اپنا آخری خطبہ دیا، اور امام حسین کے الفاظ سنے۔ سرکار امام حسین کو 40,000 کے مجمع سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی مجھے نہ جانتا ہو تو جان، کوئی نہ پہچانتا ہو تو پہچان لے، میں اللہ کے پیارے رسول کا نواسہ ہوں، میں فاطمہ زہرا کا جگر گوشہ ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لاڈلا ہوں، نہ جانتے ہو تو جان لو، نہ پہچانتے ہو تو پہچان لو، اور میرا تم سے مطالبہ یہی ہے کہ تم کیوں میرا مقابلہ کر رہے ہو؟ میں نے تم میں سے کسی کا مال لوٹا ہو تو بتاؤ، میں نے تم میں کے کسی گھر والے کو قتل کیا ہو تو بتاؤ، میں نے تم میں سے کسی کو ستایا ہو تو بتاؤ، میں نے تم لوگوں میں سے کسی پر ظلم کیا ہو تو بتاؤ، اور جب میرا تمہارا کوئی معاملہ نہیں تو میری ایک ہی نصیحت ہے کہ میرے خون ناحق کا داغ اپنے دامن پہ ڈالو۔ یہ امام حسین کا خطبہ معاذ اللہ ڈر کے نہیں تھا، اتمام حجت کے طور پہ تھا، تاکہ کل یزیدیوں کو قیامت میں کہنے کا موقع نہ ملے کہ اگر حسین سمجھاتے تو ہم مان جاتے۔ آپ نے اتمام حجت کے طور پہ یہ خطبہ دیا، لیکن دنیا کی دولت میں لالچیت ہے یزیدی پکار کر کہتے ہیں کہ آپ بیعت کر لیجئے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں گویا کہ بیعت کرنی ہوتی تو یہاں آتا کیوں؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کبھی گوارا نہیں، یہ سارا خاندان لٹتا ہے، لٹ جائے گا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائے گا۔ اور میری بات تو اتمام حجت کے طور پہ تھی، اب ہم تیار ہیں، جس طرح آنا چاہو میدان میں آ جاؤ۔ امام مسلم امام حسین رضی اللہ عنہ یہ اتمام حجت کا خطبہ دے کر اپنے خیمے میں واپس آیا۔ خلیفہ اعلی حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی کتاب سوانح کربلا میں لکھتے ہیں کہ اب جنگ شروع ہو چکی۔ حضرت حر جو یزید کے لشکر میں، جو یزیدی فوج کے اندر ہے، ابھی یزید کے صاحب ہیں، سرکار امام حسین نے جب اتمام حجت کا یہ خطبہ دیا تو حضرت حر جو ہے ابن سعد کے پاس آئے اور کان میں کہا اے ابن سعد، کیا واقعی تو امام حسین کو شہید کرے گا؟ دیکھ پہچان۔ انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا، انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرا دیا ہے، پہچان یہ کون ہے؟ کیا تو واقعی امام حسین کو شہید کرنے کی جرات کرے گا؟ ابن سعد کہتا ہے ہاں کروں گا، دنیا کی دولت نہیں چھوڑوں گا۔ یزید نے اس کو رائے کی حکومت کی لالچ دی تھی کہ رائے کا حاکم بنا دوں گا تجھے، دنیا کی دولت میں لالچ ہو کر ابن سعد، پتہ ہے ابن سعد کون ہے؟ صحابی رسول حضرت سعد کا بیٹا ہے، وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں، جن کو سرکار نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، گارنٹیڈ 10 صحابہ جو جنتی، ان کو جنتی نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور یہ وہ سعد ہیں
ابن سعد کے والد صحابی رسول حضرت سعد، اس کا نام تھا عمرو ابن سعد، اور والد صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے موقع پر جب کافروں نے حضور کی طرف یلغار کی تو حضرت سعد جو ہیں ڈھال بن کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے پہ 70 تیر روکے، حضور کے لیے اپنے سینے پہ 70 تیر کھائے، اور سرکار کی بارگاہ میں حضرت سعد اتنے مقبول تھے کہ سرکار نے اپنی تیر کمان دے کے حضرت سعد کو کہا، اے سعد، لوگ مجھ مصطفیٰ کو کہتے ہیں کہ فدا کا بھی امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن اے سعد تو اتنا پیارا ہے کہ میں محبت کہتا ہوں تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ انہی حضرت سعد کا بیٹا ہے عمرو ابن سعد، جنتی باپ کا بیٹا جہنم کی طرف جا۔ یہ قدرت کی شان بے نیازی نہیں تو اور کیا ہے؟ ولی کا بیٹا ولی ہو ضروری نہیں ہے، اسی لیے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ وفاداروں کی سب پہ رکھے، وفاداروں کی سب پہ رکھے۔ صحابی کا بیٹا عمرو ابن سعد، حضرت ہورا کے کہتے ہیں پہچان حسین کون ہے، دیکھ حسین کون ہے، مان حسین کون ہے، اپنا انٹروڈکشن کرا کے گئے، اپنے بارے میں بتا کے گئے ہیں، واقعی تو ان کو قتل کرنے کی جرات کرے گا؟ ابن سعد کہتا ہے ہاں کروں گا، دنیا کی دولت نہیں چھوڑوں گا۔ جب ابن سعد نے یہ جواب دیا، حضرت ہور کے بدن پہ کپ کپ کی تعلیم، حضرت ہور کے بدن لرزہ آ گیا، آپ کا بدن کانپنے لگا، سر سے لے کے پیر تک تھر 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 کانپنے لگے۔ جب حضرت ہور کو کانپتے ہوئے یزیدیوں نے دیکھا تو کچھ لوگوں نے حضرت ہور سے کہا کہ حضرت ہور آپ کانپ رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کی بہادری تو مشہور ہے کہ آپ اکیلے 1000 کے بھاری ہیں، اتنے بڑے پہلوان ہیں کہ آپ اکیلے ایک طرف 1000 ایک طرف اور آپ کانپ رہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ہور جواب دیتے ہیں کہ قدرت نے میری نگاہوں سے پردے اٹھا دیے ہیں اور میں اپنے آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے۔ اگر یزید کی فوج میں رہتا ہوں تو جہنم کے شعلے مجھے اپنی طرف کھینچ لیں گے، اور اگر ہمت کر کے امام کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہوں تو جنت کی بہاریں میرے لیے ہیں۔ اتنا کہہ کر حضرت ہور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے قدموں میں آ گیا۔ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ یہ نعرہ ہور کا تھا کہ جس وقت فوج شام سے نکلے، یہ نعرہ ہور کا تھا، یزید کی فوج کو شام کی فوج کہا جاتا ہے، یہ نعرہ ہور کا تھا کہ جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت ہور اکیلے نہیں آئے، پیچھے ان کے بھائی بھی آ گئے، ان کا بیٹا بھی آ گیا، ان کے غلام بھی آ گئے، سب اس امام عالی مقام کے قدموں میں گر گئے، حضور ہم کو معاف کر دیجیے، سرکار ہم سے بھول ہو گئے، معاف کر دیجیے۔ اب یہ تو سخی ابن سخی ہے، یہ تو سخی ابن سخی ہے، سیدہ کا گھرانہ ہے۔ امام حسین نے اٹھایا، حضرت ہور کو سینے سے لگایا۔ آپ کا نام ہور کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ امام حسین نے فرمایا معاف کیا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے ہور تم دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد۔ معاف نہیں کیا، جنتی بنا دیا کہ دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ حضرت ہور کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ حضرت ہور نے کہا حضور بس اب اجازت دیجیے کہ میں بھی میدان میں جاؤں اور اپنی غلامی کا حق ادا کر دوں۔ امام عالی مقام سے اجازت لے کر حضرت ہور میدان کربلا میں آ کے کھڑے ہو گئے، آواز لگائی حل بالمبارز، کون ہے تم میں جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ سب جانتے تھے کہ یہ ہور ہے، کون آپ کو نہیں پہچانتا تھا؟ سب جانتے تھے کہ یہ وہ ہے، اکیلا 1000 پہ بھاری پڑتا ہے، کون مقابلے کے لیے آتا؟ جب کوئی نہیں آیا، حضرت ہور نے سامنے سے حملہ کر دیا، سینکڑوں کو ایک ہی بار میں جہنم رسید کر دیا۔ تلوار جب چلتی تھی تو لاشیں پچھ جاتی تھی۔ حضرت ہور پلٹے، دل میں خواہش ہوئی ایک بار پھر امام حسین کا دیدار کر لے، پھر امام عالی مقام کے خیمے کی طرف آئے، چہرہ امام عالی مقام کا دیکھا، کہا حضور ایک بار اور بشارت سنا دیجیے۔
ایک بار اور خوشخبری دے دیجئے۔ امام حسین نے کہا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، حضور جا حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حضرت حر پھر پلٹے، پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو حر ہیں، کوئی ان کے سامنے نہیں جائے گا، تو اس نے لشکر میں چلا کے کہا چاروں طرف سے گول دائرہ بناؤ، ان کو گھیرو، تم سامنے سے جا کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی پتھر مارے، کوئی تیر مارے، کوئی تلوار مارے، کوئی نیزے کے وار کرے، دور سے تیروں کی بارش کرو، سب آ کے سب گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حر کو چاروں طرف سے زخمی کر دیا۔ اتنے میں ایک یزیدی دھوکے سے آگے بڑھا، اس نے پیچھے سے آپ کے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے۔ حضرت حر زمین پہ آ گئے، لیکن پھر بھی تلوار چلتی رہی، لاشیں بچھتی رہی۔ حضرت حر کئی دیر تک زمین پہ لگتے رہے، مگر جب آپ کے جسم پہ بہت زیادہ زخم آ گئے، آپ کی طاقت جواب دے گئی، آپ نے محسوس کیا اب میں نہیں لڑ سکتا، تو آپ نے آواز لگائی ہے امام حسین اب آ کے میری خبر اب میری خبر لیجئے۔ امام حسین نے آواز سنی، امام حسین بےتابی کے ساتھ اپنے خیمے سے نکلے، حضرت حر کے پاس گئے، دیکھا کہ زخموں سے چور ہے۔ امام حسین نے اٹھایا، اپنے خیمے میں لے کر آئے، اور نصیب تو دیکھے حضرت حر کا، کس کی آغوش میں جان دے رہے ہیں، کس کی آغوش میں جان دے رہے ہیں؟ امام حسین نے نوجوانان جنت کے سردار، امام حسین نے اپنے ہاتھ سے حضرت حر کے چہرے سے خون صاف کیا، اپنے ہاتھ سے حضرت حر کے چہرے سے مٹی صاف کی۔ حضرت حر نے آنکھیں کھولی، دیکھا امام کی گود میں ہوں، حضور ایک بار اور بشارت سنا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ حضرت حر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام تسلی لے رہے ہیں۔ حضرت حر نے کہا حضور میری آنکھوں سے رب نے پردے ہٹا دیے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے آپ کے نانا جان اللہ کے پیارے رسول جلوہ بار ہیں، ہاتھوں میں جام کوثر ہے، اور اشارہ ہے کہ روح پرواز کرے گی، جام لبوں سے لگا دیا جائے گا۔ اتنا کہا اور آپ کے منہ پر، آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا، اور حضرت حر کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس انداز پر حضرت حر نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک امام کے جانی ساتھی میدان کربلا میں آتے رہے، اور امام کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ سارے لوگ جن کا تعلق خاندان اہل بیت سے نہیں تھا وہ سب آئے اور سب امام کے نام پہ شہید ہو گئے، اور اب صرف خاندان اہل بیت باقی، اب صرف ہاشمی شہزادے باقی ہیں۔ بات ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم گفتگو کو مکمل کریں گے۔ مولا کریم اس گفتگو کو قبول فرمائے، دوران تقریر کر دیں۔ جو غلطیاں ہوئی میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب يسيل على مصحفه به يصل الله صحبا